نہیں مل رہا, احتجاج آپ لوگ کر نہیں سکتے, تو عوام کیسے مہنگائی سے چھٹکارا حاصل کرے گی؟ چینی آپ دیکھ لیں, پیٹرول دیکھ لیں, تو واٹس یور پلان؟ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ کوکر صاحب آپ جواب دیں صاحب. کوکر صاحب. دیکھیے, اس طرح کی زبان استعمال کرنا کہ احتجاج کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا, یہ انتہائی غیر مناسب بات ہے. ہم اس زبان میں, اس لہجے میں جواب قطعاً نہیں دیں گے. سیاست مخالفت, اس میں اس کی گنجائش ضرور موجود ہوتی ہے, لیکن سیاست دشمنی میں نہیں بدلنی چاہیے. ہمارے ہاں سیاست دشمنی میں بدلی, اور اس کی دشمنی کے بدلنے کے نتیجے میں آج کے حالات, اور اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز یکے بعد دیگرے, وہ سب اپنے اپنے حصے کا کام انہوں نے سر انجام دے چکی ہیں اس معاملے میں. تو ہم سیاسی مخالفت کو سیاسی مخالفت رکھنا چاہتے ہیں. آئین جو بچا کھچا ہمارے سامنے موجود ہے, جس حالت میں موجود ہے, اب بھی اس میں فریڈم آف ایکسپریشن اور رائٹ ٹو پروٹیسٹ کسی بھی شہری کا موجود ہے. آپ نے, شرازی صاحب نے ذکر کیا تھا ابھی, بلوچ ہماری بہنوں کا جو باہر اس بارش میں بھی کھڑی ہیں, لیکن اسلام آباد پولیس انہیں یہاں پر پریس کلب کے سامنے بیٹھنے نہیں دے رہی, تو وہ کہاں جائے؟ اگر آج وہ اتنا لمبا سفر کر کے یہاں پر پہنچی ہیں صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے, اپنی آواز سنانے, تو زخموں پہ مرہم رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ریاستوں کے دل تو بڑے ہوا کرتے. آپ اس ملک کے اندر جب تک ہیلنگ پروسیس نہیں شروع کریں گے, آج ان بلوچ بچیوں کو اپنی بچیوں کی طرح تصور نہیں کریں گے, تو کیسے ملک کے اندر ہیلنگ پروسیس بھی شروع ہوگا اور ملک بھی آگے بڑھے گا اور ہم لوگ آپس میں اکٹھے بھی رہیں گے؟ یہ ہماری بہنیں ہیں, یہ ہماری بچیاں ہیں. ملک کے دیگر حصوں میں بسنے والے لوگ پچھلے اس ایک ہفتے کے اندر وزیرستان کے اندر ہزاروں لوگ باہر نکلے, باجوڑ میں باہر نکلے, خیبر میں باہر نکلے. لوگ اپنی آواز سنانا چاہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آگے جو ایوانوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کی آواز نہیں بن پا رہے. آج سیلریڈ کلاس, کیا آپ اس حکومت کو, اس تنخواہ دار طبقہ, آپ سب ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, کیا آپ اس حکومت کو اپنا ترجمان سمجھتے ہیں؟ کیا اس ملک کا کسان جس کی تباہ و بربادی نکال دی, کیا وہ اس حکومت کو اپنا ترجمان سمجھتا ہے؟ کیا اس ملک کا نوجوان جو ملک چھوڑنے پر مجبور ہے, بھاگ رہا ہے اس ملک سے, کیا وہ اس حکومت کو اپنا ترجمان سمجھتا ہے؟ ہمیں آپ کے حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے. ہم میڈیا کے حقوق ہوں, عدلیہ کی آزادی ہو, سیاسی حقوق ہوں, عوام کے معاشی حقوق ہوں, ان کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہو, فریڈم آف ایکسپریشن ہو, ان سب کے لیے ہم سڑک پر ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. اپنا احتجاج کرنا ہمارا آئینی حق ہے اور اس کو ہم ادا کریں گے. سوال یہ ہے کہ آپ اپنی اس تحریک آئین تحفظ کے حوالے سے تحریک کا اعلان کب اور کہاں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے اعلان کر دیا, ہم نے شروع کر دیا, ہم نے بسم اللہ کر دیا. آج ہم نے بسم اللہ کر دی ہے. آپ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں, سینٹ کی انتخابات ہو رہے ہیں, بیان نامے آپ کو کل مل جائیں گے. ملک کس طرح سے چلائے جاتے ہیں؟ 70 کروڑ کی بولی لگے گی کل, اور نہ کوئی اینٹی کرپشن کا ادارہ حرکت میں آئے گا, نہ کوئی نیب حرکت میں آئے گی, نہ کوئی اسلام کا دل دادا وہ کرے گا. اس قسم کی کہاں سے آپ کیا نوٹ چاہتے ہیں؟ 70 کروڑ, 80 کروڑ, اور یہاں غریب لوگ صبح شام کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں. یہ ان غریبوں کی بات کو اگر نہ سنا گیا اور اس کو شریف لوگوں نے صحیح رہنمائی دے گی, یہ پاکستان کو آگ لگا دے گی. پھر کسی کے پاس باپ کی بات, ہم تو باپ کی اترنے دے جا رہے ہیں, ہم نہیں دیتے, کسی کے بس میں کی بات نہیں ہوگی. شہنشاہ ایران کے خلاف جب انقلاب ہو رہا تھا 3 مہینے پہلے ریڈرز ڈائجسٹ کا مضمون تھا کہ ایشیا کا سب سے مضبوط آدمی. اس مضبوط آدمی کو عوام کے سامنے اپنے دیکھ لیا. وہ غریب اس سینس میں جب وہ مظلوم ہوا, اس کے ساتھ میں نام دے سکتا 2 حیوان, اور وہ ساری دنیا میں پھر رہا تھا, اسے پناہ کی جگہ نہیں مل رہی تھی. اس نے اپنی جاسوسی اداروں کے ذریعے دنیا جہاں کی خدمت کی,
لیکن جب اس پہ برا وقت آیا وہ ساری دنیا میں پھر رہا تھا، وہ مشکل سادات نے کہا کہ بھائی مصر چلے آؤ، اور وہیں وہ غم سے ڈال کو مر گیا. آپ سے سوال ہے کہ آپ 30 سال حکمرانی کریں گے، آپ ان کو 30 سال کی حکمرانی واپس دلوانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ آپ ویسا نہیں کریں گے جیسا پہلے کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ لوگ تو آپ پر اعتماد کرتے ہیں، لوگ شاہ صاحب کا اوپر اعتماد کرتے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پر اعتماد کرتے ہیں. تو آپ کا چہرہ دکھا کر ایکچولی اگر پی ٹی آئی کی کوئی جاب جلد ہو رہی ہے تو مجھے بتا. بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی طرف اجتماعی نہیں کرنی چاہیے. آپ نے کیا کیا ماضی میں نے کیا کیا. حالات یہ کہ ہمارا ملک ہے، اس کو سنبھالنا ہے. یہ اپنی ہماری بدکاریوں کی وجہ سے، ہماری بد کرداریوں کی وجہ سے یہ ڈوبنے جا رہا ہے. مائک آواز ہاں یہ ملک ہماری بدکاریوں کی وجہ سے ڈوبنے جا رہا ہے. ہم کسی کو چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو، کسی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی بادشاہی قائم رکھنے کے لیے سارے ملک کو کسی خدا نخواستہ دیکھو میں ڈال دیں. ہم نے اس کے خلاف لڑنا ہے جمہوری انداز میں کرنا ہے. باقی تحریک انصاف ہماری پارٹی ہے، ہمارے دوست ہیں، ہر آدمی سیکھتا ہے. ہم سب لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا، سیکھ لیں گے. ہم اس لیے حق و صداقت کی لڑائی سے تو انکار نہیں کر سکتے کہ جی خدا نخواستہ نے لڑائی لڑی تو کھوکھر صاحب پھر اسی گھوڑے پہ سوار ہوں گے. اس خطرے کی وجہ سے کہ کھوکھر صاحب پھر پلانے گھوڑے پہ سوار ہوں گے، ہم حق و صداقت کی جنگ چھوڑ نہیں سکتے. ہم نے حق و صداقت کی جنگ لڑنی ہے، اور اس میں پاکستان کے تمام ان انسانوں کی ہمیں حمایت چاہیے جو اس ملک کو ایک شریف انسانوں کا ملک بنانا چاہتے ہیں، جو اس ملک کو ایک جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں امن ہو، روزگار ہو، زندگی ہو. کوئی کسی سے خیرات نہیں مانگتا. آپ سے آپ کا غریب آدمی خیرات نہیں مانگتا. وہ کہتے ہیں مجھے اتنا من دو کہ میں محنت مزدوری کے لیے جاؤں، میرا دروازہ کوئی نہ کھٹکھٹائے، میری چادر اور چار دیواری کی عزت ہو. باقی آپ جانے، آپ کے روپے کارخانے جانے، میں جانوں، اپنی غربت جانے. لیکن جو حکومت غریب لوگوں کے لیے روٹی کپڑے کا بندوبست نہیں کر سکتی یا روزگار کا بندوبست نہیں کر سکتی، ان کو حکمرانی کا حق نہیں ہے. ایک طرف آپ اتنے دریا دل ہیں کہ ایک ووٹ لینے کے لیے صرف ایک سیکنڈ کا ایک حصہ ٹک لگانے کے لیے آپ 70 کروڑ روپے دیتے ہیں. 70 کروڑ روپے سے پنجاب کا ایک ضلع کم سے کم 3 ملین روٹی کھا سکتا ہے. یہ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 5 نہیں. اور سب کے یہاں نماز کے نشانات ہیں. جمعے کی نماز، مصلی ادھر، لوٹا ادھر، قد قامت الصلاۃ کھڑے رہتے ہیں، اور کعبہ جا کے سر منڈوا لیتے. کعبے نے بھی ان کو نہیں وہاں روکا، ورنہ انہیں وہیں کا ہو جانا چاہیے. جی اچھا سر، کچھ عرصہ پہلے اپوزیشن نے سندھ میں، بلوچستان میں سیمینارز کا، ارجاتی جلسوں کا اعلان کیا تھا، اور اس وقت سندھ کے لوگ سڑکوں پر تھے، متنازع کے ناز کر رہے تھے. اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلا کہ آپ کے رہنماؤں نے وہاں جلسے کیوں نہیں کیے، سیمینار ورکشاپ کیوں نہیں ہوئے. اگر یہ صورتحال ہے تو لوگ آپ پہ بھروسہ کیوں کریں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں؟ صحیح، میں سوال نہیں سمجھ رہا. ہم نے اپنی بساط کے مطابق انگریزوں کے خلاف بھی کلمہ حق بلند کیا. ہم نے اپنی بساط کے مطابق اعلان کیا تبادی کے لحاظ سے چھوٹے قوموں میں شمار ہوتے ہیں، سندھی، بلوچ، پشتو. پاکستان کی تمام مرحلوں کے مخالف ہیں، تمام مرحلوں کے. میرا والد پہلے مرحلہ کا پہلا قیدی تھا 14 سال بمشکل. اس کے بعد ضولت مرحوم مغفور، اس کا میں وانٹیڈ، بری بات ہے میں اپنی بات کروں، میں اس کا وانٹیڈ آدمی تھا کہ چونکہ تم نے 7 اکتوبر کو جمہوری اس کی قیادت کی تھی اور تم اس کے وجہ بنے تھے جس میں لوگ مارے گئے تھے. ڈیڈ علامہ محمود واضح کو میں 6 سال تک مفرور رہا. میں نے یہی ہم نے کیا ہے، رام غریبوں نے، بلوچوں نے، پشتونوں نے، یا پنجاب کے لوگوں نے بھی. ہم نے اس پہ بھی گرا نہیں کیا
کہ 144 کی دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں آپ ریکارڈ اٹھائیں. آپ نے ہم غریبوں کو پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، پشتونخوا میں بھی سینکڑوں تعداد میں مارا ہے. 144 خلاف ورزی میں. اور آپ اتنے محفوظ اور محکم ہیں کہ آپ آئین کا مذاق اڑائیں، آئین کی دجیاں پڑھیں، آئین کو پاڑیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ وہ آئین سے کھلواڑ کرے گا، کوئی سے نہیں پوچھے گا، اور ہمیں صرف یہاں ڈی چوک پہ تحریک انصاف کے بچوں کو سر میں گولیاں ماری ہیں. کیوں؟ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ یہاں گولیاں مارنا سر میں، درجنوں لوگوں کو. یہ طریقہ بابا اتنے سر پاکستانیوں کے اتنے سر ہیں کیا کہ گولیاں ختم ہوں گی، سر ختم نہیں ہوں گے. پھر آپ کا بالکل ذکر نہیں رہے گا، نہ تاریخ میں نہ اس میں. بس بیٹا سر اچھا سر، آپ نے بھی کہا ہے کہ تحریک آج سے شروع ہو چکی ہے، تو باہر جو احتجاج کرنے آئے ہوئے ہیں آپ نے کہا ہر طبقہ کا آپ ساتھ دیں گے، تو کیا آپ یہاں سے باہر جا کے ظاہر یکجہتی کریں گے؟ اب میرے ساتھ چلیں گے. سر آپ نے تحریک کا اعلان کیا، آپ نے کہا کہ آپ بھی اگر کوئی خیر کی بات کریں گے آپ ساتھ دیں. نہیں ان کے بنیادی متاثر ہو رہے ہیں سر، ٹینٹ ہی نہیں لگانے دیے جا رہے. اگر یہ آزاد نہیں ہے تو پارلیمنٹری ذمہ دار ہے، اگر میڈیا آزاد نہیں ہے تو پارلیمنٹری ذمہ دار ہے. سب کچھ آپ نے ہوا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس تحریک کا آغاز عوام کی بجائے پارلیمنٹری سے کرنا چاہیے؟ نہیں، پارلیمنٹ کو دیکھیں بار بار ہم ماضی کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ نے یہاں صحیح جمہوری لوگوں کو نہ پنپنے دیا ہے، نہ زندہ رہنے دیا ہے. یہ واحد ملک ہے جو لیڈرز ایجاد کرتا ہے. لیڈرز ایجاد نہیں ہوتے.